بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے چینل دا امت ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز سامعین، ہمارا جو سلسلہ تھا طہارت، اس کے بعد وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کا طریقہ، پھر اس کے بعد ہم نے نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کے بعد چند مسائل نکل کر سامنے آتے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان مسائل کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ جو ہمارے دماغ میں غلط فہمیاں ہیں تو وہ دور ہو سکیں۔ معزز سامعین، بات یہ تھی کہ غسل کے فرائض میں ہم نے غسل کا طریقہ تو بیان کیا تھا، لیکن اور اس کے جو دیگر مسائل ہیں وہ ہم نے بیان نہیں کیا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بندہ واش روم میں بغیر کپڑے کے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے، تو کیا اس وضو سے دوسری نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اسی وضو سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرات محترم، بات یہ ہے کہ اگر بندہ تنہائی میں پردے کے آڑ میں، جیسا کہ آج ہم سب واش روم یوز کرتے ہیں، تو اگر ہم نے وضو کیا پھر اس کے بعد غسل کیا، تو وہ وضو چاہے ہم کپڑے کے ساتھ پہن کر کریں یا بغیر کپڑے کے برہنہ ہو کر ہم نے وضو اور غسل کیا، تو وہ کافی ہے اس نماز کے لیے کہ جو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم اسی وضو سے ہمارا وضو برقرار رہتا ہے تو ہم کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں قرآن مقدسہ کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم نے بغیر کپڑے کے وضو کیا تھا تو اب اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تازہ وضو کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم جب تنہائی میں وضو کریں تو ہم وضو کے پورے فرائض، غسل کے فرائض کو ذہن میں رکھیں اور اس اعتبار سے اپنے فرائض کو انجام دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وضو کافی ہوگا ان تمام عبادتوں کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت ہو، نفل کی نمازیں ہو، یہاں تک کہ اگر عیدین بھی ہے، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ، اور یہ بھی اگر نماز جمعہ بھی ہے، ہم نے واش روم میں اگر بغیر کپڑے کے وضو کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے غسل کیا، تو معزز سامعین اس وضو سے ہم نماز جمعہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اور اس کے باوجود اگر ہمارا وضو باقی ہے تو ہم اسی وضو سے، اگر ہمارا وضو عصر تک باقی ہے تو وہ وضو سے ہم عصر کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ ہم نے بغیر کپڑے کے برہنہ ہو کر وضو کیا تھا، تب دوبارہ ہمیں نماز کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے یا دیگر ذکر و اذکار کے لیے تازہ وضو کرنے کی ضرورت پڑی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ وضو کافی ہوگا ان تمام چیزوں کے لیے جو عبادتیں ہم پر ضروری ہیں۔ پھر معزز سامعین، سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ناپاکی کے حالت میں ہے اور اس نے غسل کیا، تو اگر جمعہ کا دن ہے تو کیا اسے جمعہ کے غسل کی الگ نیت کرنی پڑے گی اور ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت الگ کرنی پڑے گی، یا دونوں کا غسل الگ الگ کرنا پڑے گا؟ معزز سامعین، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پہ ہم جمعہ کے دن کا غسل کر رہے ہیں تو جو طریقہ ہے کہ سب سے پہلے بدن اور کپڑے سے ہم ناپاکی کو دور کریں گے، پھر اس کے بعد پورے بدن کو اچھے سے دھو لیں گے اور اس کے بعد ہم نماز کی طرح وضو کریں گے، اور جب وضو کر لیں گے، جب غسل کی باری آئے گی تو ہم یوں نیت کر لیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے اور جمعہ کے دن کے غسل کی۔ تو یہ نیت کر لینا ان دونوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی ناپاک ہے تو پاکی بھی حاصل ہو جائے گی اور جمعہ کا جو غسل ہے وہ جمعہ کا بھی غسل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عیدین کے دن ہے، اس دن بھی ہمیں ناپاکی اور عید کے دونوں کے غسل کرنے ہیں، تو ایک ہی نیت سے، ایک ہی غسل سے ہم اس وضو سے پاکی حاصل، اس غسل سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہم آگے کوشش کریں گے کہ ایسے ہی کچھ مسائل جو روزمرہ کے پیش آتے ہیں اور ہم تک ابھی ان مسائل کی رسائی نہیں ہے تو ہم آپ کے سامنے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔
تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔